بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم آپ سب کو عید الفطر کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، خوشی اور مسرت کا دن ہے، لیکن اس خوشی میں نہ ڈھول تاشے ہیں، نہ گانے بجانے ہیں، اور نہ اخلاق سے گرا ہوا کوئی کام ہے، بلکہ 2 رکعت نماز ادا کر کے ہم اس بات پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1 مہینہ کی عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائی۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ کی تکبیر بیان کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی۔ گویا رمضان ایک ریفریشر کورس تھا جو اس لیے کرایا گیا تھا تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ جائے، ہم ایک اچھا اور سچا مسلمان بن سکیں، ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس آ جائے، ہم شریعت کے پابند بن جائیں، اچھے اخلاق پر ہماری ٹریننگ ہو اور برے اخلاق سے ہم دور ہو سکیں۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، خود گردی، لالچ، بے وفائی، اختلاف اور ایذا رسانی جیسی برائیوں سے ہم دور ہو سکیں، ہمارے اندر ہمدردی، غمگساری، خیر خواہی، انسانیت نوازی اور اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے۔ اگر ہم میں یہ اوصاف پیدا نہ ہو سکے تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں عید کی سچی خوشی نصیب نہ ہو سکی۔ ہم عید کی نماز سے پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں جس کا سماجی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ ہماری عید مکمل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہم اپنے سماج کے ان لوگوں کا خیال نہ کریں جو معاشی اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم صرف اپنے اہل و عیال اور اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منانے پر اکتفا نہ کریں بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ ہمیں ان گھروں میں بھی عید کی خوشیاں بانٹنے کا فرض ادا کرنا چاہیے جن کے پاس عید کا اہتمام کرنے کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں۔ ہمیں ان غریب اور یتیم بچوں کے چہروں پر بھی عید کی خوشیاں بکھیرنے کی ذمہ داری انجام دینا چاہیے جن کے سر سے اس دنیا سے اس کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ہمارے آس پاس ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جن کی عید کی خوشیاں ہماری ہلکی سی توجہ کی محتاج ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ۔ مومن وہ نہیں ہوتا جو خود تو سیر ہو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے۔ خاص طور پر لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں جب کہ لوگوں کے پاس کام نہیں ہے، اگر ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال نہیں رکھا تو ہم اللہ کے پاس مجرم سمجھے جائیں گے۔ عید کا یہ پیغام بھی ہے کہ ہم ان بھائیوں اور بہنوں کو نہ بھولیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی نہ بھولیں جو بیماری کی وجہ سے اپنے گھر کے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں یا ہاسپیٹل میں زیر علاج ہیں۔ ان کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، چاہے ان کی بیماری لا علاج کیوں نہ ہو، کیونکہ غائبانہ میں اپنے بھائی کے لیے کی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتیں۔ اسی طرح ان کے حالات کی خبر لیں، انہیں تسلی کے کلمات کہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عید کے دن اپنے رشتہ داروں کی زیارت نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، ان کی خبر لیں، ان کے حالات کو جانیں، چاہے وہ رشتہ نبھاتے ہوں یا نہ نبھاتے ہوں، کہ اصل صلہ رحمی یہی ہے کہ ہم رشتہ
کاٹنے والے کو جوڑنے کی کوشش کریں، ان سے فون پر بات کریں، اگر وہ مالی اعتبار سے مجبور ہوں تو ان کی مدد کریں۔ یہ ہے عید کی سچی خوشی کہ اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کریں اور ہمارے سماج میں کوئی انسان بھوکا نہ رہے۔